ہمارے ساتھ ہیں کون جی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ اور آپ مخاطب ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے. عدیل اشرف بات کر رہا ہوں برے والا سے. میرا وزیر اعظم پاکستان سے سوال یہ ہے کہ کرونا کو تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، اور کرونا کی وجہ سے یہ ہمارے کاروبار جو کیٹرنگ، ہوٹل، یہ شادی ہال اور یہ ٹرانسپورٹ سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ بے روزگار ہو گئے. ان کے حالات درست نہیں ہیں، تو مہربانی کر کے ان کے لیے کوئی ریلیف دیا جائے، کیونکہ ایسے لگ رہا ہے کہ کرونا نے آگے اور مزید چلنا ہے. ٹھیک. دیکھیں، یہ پھر سے میں کہوں گا صدی میں ایک دفعہ اس طرح کا پینڈیمک آتی ہے، اور آپ کے سامنے حالات ہیں دنیا کے اندر جو تباہی مچائی ہے اس نے. ہم تو ان ملکوں سے ہیں جو اللہ نے خاص کرم کیا، اپنا ہمیں بچا لیا، لیکن یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اب یہ 5واں ویو آیا ہوا ہے. اور میں پھر سب سے تاکید کروں گا کہ آپ ماسک ضرور پہنیں پبلک کے اندر، کیونکہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے یہ جو اومیکرون ہے، یہ جو نیا اس کی ویریئنٹ آیا ہے کرونا کا. لیکن میں یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ ہم نے کوئی اپنی بزنسز بند نہیں کرنی، ہم نے احتیاط کرنی ہے، لیکن جو کاروبار ہے اس کو ہم نے بند نہیں کرنا. کیونکہ جو پہلے دن سے میری یہ سوچ تھی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ برطانیہ میں اب جو میں نے پہلے دن سے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اپنے غریب طبقے کو بچانا ہے، اور ہم نے کاروبار پورا لاک ڈاؤن نہیں لگانا، اور ہم یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف آئے تھے. اور میری بڑی تنقید ہوئی تھی، اپوزیشن نے 3 مہینے، مجھے یاد ہے اسمبلی میں انہوں نے جس طرح کی باتیں کہی تھی، اور بلکہ نریندر مودی کی مثال دے دی تھی کہ دیکھو وہ ہندوستان میں کتنا اچھا کر رہا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے دیکھا ہو کہ ہماری نیت اپنے غریب آدمی کو بچانے کی تھی، اور ہم نے وہ لاک ڈاؤن نہیں لگایا، اس لیے آج دنیا ہماری مثال دیتی ہے. برطانیہ کے پرائم منسٹر نے کہا، حالانکہ ان کے کیسز ہمارے سے بہت تیزی سے بڑھے ہوئے ہیں، ان کی اس وقت کرونا کے جو کیسز برطانیہ میں ہیں پاکستان سے چھوڑے دنیا میں تیز ترین اوپر جا رہے ہیں، اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پورا لاک ڈاؤن نہیں لگانا. اب یہ امیر ترین ملک ہیں، وہ بھی سمجھ بیٹھے ہیں کہ جب آپ بند کریں گے ملک کو تو سب سے پہلے نچلا طبقہ پسے گا. کرونا کے اندر جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے امیر ترین لوگوں کو ہوا ہے. امریکہ کے جو امیر ترین لوگ ہیں ان کا جو آمدنی ہے وہ کئی گنا بڑھ چکی ہے، لیکن نچلا طبقہ ساری دنیا میں پسا ہے. اس لیے ہم نے یہ بیلنس کرنا ہے، احتیاط کرنا ہے. میں آج بھی آپ کو سب کو کہوں گا کہ ماسک پہن کے پبلک میں جائیں، تاکہ ہمارے ہاسپٹلوں کے اوپر پریشر نہ پڑے. ابھی تک اللہ کا کرم ہے کہ کوئی ایسا پریشر نہیں ہے، لیکن جتنا آپ احتیاط کریں گے وہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. اور انشاءاللہ یہ جو 5واں ویو آیا ہوا ہے کووڈ کا، یہ بھی اس سے بھی ہم نکل جائیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ آپ مخاطب ہیں ملک اختر شباب عروج چکوال سے. جی جی میرا سر آج سوال یہ ہے کہ آج کل ہر طرف سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ ایک ہی خبریں چل رہی ہیں. کبھی کہتے ہیں ایمرجنسی لگ رہی ہے ملک میں، کبھی کہتے ہیں صدارتی نظام آ رہا ہے، اس کی بھی خبریں بھی چل رہی ہیں، میڈیا پہ بھی بحث ہو رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب آپ بھی صدارتی نظام چاہتے ہیں یا محض یہ پراپیگنڈا ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، آپ کو پتہ نہیں یاد ہے، لوگوں نے پتہ نہیں، میرا جو پہلی دفعہ جب میں پرائم منسٹر بنا تو میں نے قوم سے خطاب کیا، تو میں نے قوم کو ایک چیز کہی تھی کہ آپ کو بڑا شور ملے گا اور ساری جگہ سے آوازیں آئیں گی کہ ملک تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا، نااہل ہے، یہ ختم ہو گیا. کیونکہ میں نے تب آپ کو کہا تھا سب کو کہ ہم نے کوئی مفاہمت نہیں کرنی، کوئی کمپرومائز نہیں کرنی. اس ملک کے وہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں، میں واضح کرتا ہوں، یہ چور نہیں ہے، یہ ڈاکو ہے. میں 30 سال میں پولیٹکس میں آیا ان کے خلاف تھا، نہیں تو میں پھر سے کہتا ہوں، جس آدمی کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنی زندگی ساری لگائے، اپنا گھر بار سارا کچھ لگا کے ایک گھٹیا لوگوں سے ہر روز برے بھلی گالیاں سنیں. لیکن میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب بھی، کیونکہ میں نے ان سے کوئی مفاہمت نہیں کرنی، انہوں نے مجھے بلیک میل کرنا کہ کسی طرح ہمیں این آر او دے دو،
جو جنرل مشرف نے اس ملک کے اوپر سب سے مارشل لاء سے زیادہ اس نے ظلم کیا تھا ان دو بڑے گھرانوں کو NRO دے کے، یعنی ان کی چوری معاف کر کے، اور اس قوم نے جو قیمت اٹھائی ہو اس کی ہم آج بھگت رہے ہیں کہ آدھا پیسہ جو ہم اکٹھا کرتے ہیں ٹیکس سے، وہ آدھا پیسہ چلا جاتا ہے ان کے لیے وہ قرضوں کی قسطوں کے اوپر۔ تو ملک چلائیں کیسے کہ لوگوں کے کیسے تعلیم دیں، صحت دیں، سٹرکچر ٹھیک کریں، کیسے کریں، جبکہ آدھا پیسہ ان قرضوں پہ جاتا ہے، قسطوں پہ جو انہوں نے لیے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے جس طرح بے دردی سے 10 سالوں میں، کیونکہ ان کو NRO مل گیا تھا، اپنا نیب ان کا بٹھا دیا، جس طرح انہوں نے اس ملک سے کیا ہے، یہ اب مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی اب چلیں ہم اس کو بلیک میل کریں گے، اس کو شاید کرسی اتنی پسند ہے کہ یہ بھی آخر میں جا کے جنرل مشرف ہی کہے گا اچھا جی میں آپ سے NRO کے نام پہ میں آپ سے سمجھوتا کر دیتا ہوں، اپنے پیسے رکھ لو۔ اب میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی سب سے بڑی غداری ہے اگر میں یہ کروں گا، اور اس لیے یہ افراتفری پھیلائی ہوئی ہے، جو ٹی وی پہ آتا ہے جو تباہ ہو گیا ملک میں یہ ہو گیا، غربت بڑھ گئی۔ میں ذرا آپ کے سامنے پہلے یہ ذرا رکھتا ہوں نا، انہوں نے کہا کہ غربت بڑھ گئی ہے، یہ میرے پاس ورلڈ بینک کی فگرز ہیں، یہ چلیں ہم تو کہیں گے تو لوگ کہیں گے یہ ٹھیک نہیں، ورلڈ بینک تو ہمارے سے نہیں آرڈرز لیتا نا۔ ورلڈ بینک کی فگر ہے کہ 4 کیٹیگریز انہوں نے بنائی کہ 4 کلاسز ہیں کہ اگر آپ ڈالر کی 5.5 پر کیپٹا دیکھیں تو اس کے اندر کتنی غربت ہے، پھر 3.2 پر کیپٹا اس کے اندر کتنی غربت ہے، 1.9 پر کیپٹا تو اس کی کتنی ہے۔ تو انہوں نے 4 کیٹیگریز رکھی ہیں، چاروں کیٹیگریز میں ورلڈ بینک کہتا ہے کہ چاروں کیٹیگریز میں غربت کم ہوئی ہے۔ پہلے میں 0.6% کم ہوئی، دوسرے میں 1.4% کم ہوئی غربت، تیسرے میں 2.9% کم ہوئی، اور آخری میں 0.6% کم ہوئی۔ اس کا مطلب کہ ہمارے دور میں تو غربت کم ہوئی ہے۔ تو آپ اگر یہ دیکھیں، ان کا شور دیکھیں تو لگتا ہے کہ ملک تباہ ہو گیا۔ اب یہ دوسری چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ورلڈ بینک نے ایک اور چیز کہی، ابھی انہوں نے ورلڈ بینک نے پاکستان کی خود ویریفائی کر کے انہوں نے فگرز لگائی ہے کہ پاکستان میں جو دولت میں اضافہ ہوا ہے، یعنی جی ڈی پی میں اضافہ ہوا ہے، سالانہ جی ڈی پی میں، سالانہ دولت میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 5.37% ہے۔ اب 5.37% جب کرونا کا مقابلہ کر رہا ہے ملک، جو ساری دنیا میں، ہندوستان میں تو نیگیٹو میں گئی ہے ان کی گروتھ ریٹ، تو ادھر جب پاکستان کا اضافہ ہوا ہے تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ غربت بھی بڑھ گئی، ملک بھی تباہ ہو گیا؟ ایک اکانومسٹ کی آ گئی ہے کہ جو ٹاپ 3 ملک ہیں جنہوں نے سب سے بہترین طریقے سے، یعنی اہلیت تھی اتنے بڑے کرائسس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور دوسری طرف ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ یہ 5.37% ہماری اکانومی بڑھی ہے۔ تو میں آپ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کدھر سے تباہی آ گئی؟ میں خود تسلیم کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر مہنگائی آئی اور کئی طبقے، تنخواہ دار طبقے کے اوپر مشکل وقت ہے، ساری دنیا میں مشکل وقت ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگر شام کو ٹی وی دیکھیں اور جو ان کی باتیں سنیں، وہ 2 آ جاتے ہیں، ایک بیچارہ تحریک انصاف کا معصوم بیٹھ جاتا ہے وہاں، باقی اینکر بھی مل جاتا ہے، وہ 2 ان کے ساتھ جو دوسرے ہوتے ہیں، ملک مارا گیا، تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو یہ کیسے بتاتے ہیں اگر تباہ ہو گیا تو 5.37% ملک کی اکانومی بڑی کیسے ہے؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی کیسے ہے۔ اگر آپ، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں، میں اپنے صحافیوں سے چاہتا ہوں کہ دیکھیں اتنی مایوسی کئی دفعہ پھیلا دیتے ہیں کہ وہ لوگ بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ تو ملک آج گیا تو کل گیا۔ یہ ملک اس وقت دنیا میں مثال دی جا رہی ہے جو سب سے بہتر نکلا ہے کرونا سے، اور یہ آپ ذرا سنیں کدھر کدھر فائدہ ہوا ہے ہم نے پالیسیز بنائی۔ سب سے پہلے کنسٹرکشن، پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر جو بوم آئی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ انہوں نے کہا نا کہ جی، مجھے کہتے تھے کہ جی انہوں نے کہا ہم گھر بنائیں گے اور یہ کریں گے اور ہم عام لوگوں کے لیے موقع دیں گے گھر بنانے کا۔ آپ ذرا یہ سنیں، اور یہ ساری جو میں آپ کو اعداد و شمار دے رہا ہوں یہ آپ اپنے موبائل سے چیک کر سکتے ہیں، یہ پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جی
جو بینکوں کے اندر یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ بینک چھوٹے لوگوں کو قرضے دے رہے ہیں گھر خریدنے کے لیے، اور اس کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑی. وہ ایک ہوتا ہے فور کلوجر لا، وہ ہم نے جا کے اس کو عدالت میں لڑنا پڑا، اور بڑی دیر سے 30 سالوں سے پھنسا ہوا تھا جو ہم نے کروایا. تو آج صرف پہلے یہ دیکھ لیں کہ 290 ارب کے لوگوں نے قرضے مانگے ہیں بینک سے. یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. اس میں سے 123 جو اپلیکیشنز ہیں وہ بینکوں نے اپروو کر دیے ہیں، پرائیویٹ بینکس ہیں. اس میں سے 40 ارب روپیہ دے چکے ہیں لوگوں کو اپنے گھر بنانے کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے اپنا گھر بنانے کے لیے، کیونکہ وہ کرائے کے گھروں میں رہ رہے تھے. اب جتنا وہ کرایہ دیتے ہیں اتنی وہ آپ قسطیں دے رہے ہیں اپنا گھر بنانے کی، جو ساری دنیا کے اندر جو آپ قرضہ دے کے اپنے گھر لیتے ہیں، جس کو مورگیج فائنانسنگ کہتے ہیں انگریزی میں، وہ پاکستان میں پہلی دفعہ شروع ہو گئی ہے. اب عام تنخواہ دار طبقہ اپنا گھر بنا سکے گا. پہلی چیز، ہماری جو گورنمنٹ کی منسٹری ہے 45,000 گھر یونٹس بن رہے ہیں اس وقت. 45,000 گورنمنٹ کے جو یونٹس اس وقت ہم بنا رہے ہیں، اور یہی ہماری اسکیم تھی. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اب یہ سننے والی بات ہے، کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن میں بڑی لوگوں کو چھوٹ دی، ہم نے ان کو انسینٹیوائز کیا، ان کے لیے ان کے رکاوٹیں دور کی. 324 پروجیکٹس ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری میں، اور اس میں 30 لاکھ گھر بن رہے ہیں. 324 پروجیکٹس ہیں، 30 لاکھ اس وقت گھر کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں. اس سے آپ یہ سمجھ جائیں کہ جو آپ سوچیں کہ جب ایک گھر بنتا ہے تو اس کے گھر کے اوپر 30 انڈسٹری اس کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی کسی نے دروازہ ہونا، کسی نے لاکس بنانے ہوتے ہیں، ٹائلز وغیرہ وغیرہ، 30 انڈسٹریز. تو آپ سوچیں کہ اس سے اس ملک میں گروتھ ریٹ تو اس لیے بڑھی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے تو گروتھ ریٹ بڑھتی ہے. اس کے بعد اب کسانوں پہ آ جائیں. میں صرف کسانوں 4 ہماری کپاس، گنا، چاول اور ویٹ، گندم، ان کے اندر پاکستان کی تاریخ میں، کاٹن میں نہیں، باقی تینوں میں، اور پھر اس میں مکئی بھی ڈال دیں، مکئی، تو یہ ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور ان کو ریکارڈ پیسہ ملا ہے. اس کی وجہ سے ان کے جو پیسہ گیا ہے دیہاتوں کے اندر، میں ذرا یہ آپ کو دکھا دوں کہ ہر 73% ان کی انکم بڑھی ہے. اس کا مطلب کیا؟ ہم نے عام فیملی کا کیا ہے کہ ہر فیملی کو 1,65,000 اضافہ ہوا ہے ان کی آمدنی کے اندر. یہ دیہات کے اندر میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد آگے چلے جی، انڈسٹری، لارج سیل انڈسٹری، بڑے مزدوروں کو نوکریاں ملتی ہیں. 10% اضافہ ہوا ہے آج ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ پہ. میں بات کر رہا ہوں کہ کیوں یہ 5.37% گروتھ ریٹ میں اضافہ ہوا ہے. ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں 10% گروتھ ہوئی ہے، دیر کے بعد ہوئی ہے. گاڑیوں کی پروڈکشن ریکارڈ کے اوپر، ٹریکٹرز 15% بڑھے ہیں، موٹر سائیکل ریکارڈ سیلز ہوئی ہیں. پیسہ آیا تو یہ ہو رہا ہے نا. اگر اتنے برے حالات ہوتے، غربت بڑی ہوتی، تو یہ کدھر سے سیلز ہو رہی ہیں؟ پاکستان کی ٹیکس کلیکشن تاریخ میں کبھی اتنا ٹیکس اکٹھا نہیں ہوا. 6,000 ارب انشاءاللہ ہم ٹیکس اکٹھا کریں گے، اور میں آپ کو انشاءاللہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 8,000 ارب روپیہ پاکستان سے میں ٹیکس اکٹھا کروں گا. انشاءاللہ اس سے بھی آگے جائے گا. اب ہم جو آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں، ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں، ٹیکس بیس بڑھا رہے ہیں. اچھا، پھر کارپوریٹ سیکٹر آ جائیں. جو بڑی بڑی بزنسز ہیں، ان کی پروفیٹیبلٹی جو میں نے کہا کہ ان کو میں آپ کہوں گا کہ آپ مزدوروں کی تنخواہ بڑھائیں. انہوں نے 930 ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے. انہوں نے یہ 2021 کے سال میں ان کی پروفٹ بڑھے ہیں، ان کی پروفٹس میں اضافہ ہوا ہے. پرائیویٹ کریڈٹ آف ٹیک، یعنی جو انہوں نے پرائیویٹ کنسرنز ہیں، جنہوں نے انویسٹ کرنا ہے، جنہوں نے سرمایہ کاری کرنی ہے، انہوں نے ریکارڈ ان کے کریڈٹ میں یعنی ان بینکوں سے انہوں نے پیسہ لیا ہے انویسٹ کرنے کے لیے، جو 10 سال میں سب سے زیادہ لیا ہے. اور وہ 1 ٹریلین 1100 ارب روپے کا انہوں نے لیا ہے. ہمارا آئی ٹی سیکٹر جو فیوچر ہے وہ آئی ٹی کی ہے، اور پہلی دفعہ ہم نے انسینٹیوز دیا آئی ٹی سیکٹر کو.
ان کی 2 ارب سے 3.5 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں. حالانکہ یہ کچھ نہیں ہے, 47% انکریز ہوئی ہے, لیکن جو ہم اب ان کی مدد کر رہے ہیں, انسینٹیوز دے رہے ہیں, فیوچر یہ انشاءاللہ یہ سب سے تیزی سے بڑھے گا. ایکسپورٹس ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی ہیں. ہماری اس وقت 31 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں جو ریکارڈ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت کم ہے, لیکن ہم پورا زور لگا رہے ہیں, کیونکہ ملک تو تب ترقی کرے گا جب ایکسپورٹس بڑھیں گی, اس کے اوپر پورا زور لگایا ہوا ہے. اور ریمیٹنسز جو بیرون ملک پاکستانی, انہوں نے سب سے زیادہ پیسہ بینکوں کے تھرو اس بار ہی بھیجا, 30 ارب سے زیادہ, 30 ارب ڈالر سے زیادہ. اس کی وجہ سے ہماری, جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ملک کے اندر یہ جو گروتھ ریٹ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے پہلے تو کہتے ہیں اتنا برا حال ہے, اب ایک دم جب پتہ چلا کہ 5.37 ارب کی گروتھ ریٹ ہوئی ہے, اکانومی بڑھ رہی ہے, تو اب وہ خود ہی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا جواب ہے, تو اس کے کوئی بہانے مار رہے ہیں. میری پھر سے اپنی میڈیا سے, لوگوں سے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں, تنقید بہت ضروری ہوتی ہے ایک ملک کے لیے. اور میں پھر سے کہتا ہوں, میں 50 سال سے میں تو پبلک آیا میں ہوں, میں تو تنقید سنتا آیا ہوں, اور تنقید کو ایک اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے, ایک فیک نیوز ہوتا ہے, جو جان کے فیک نیوز کے ذریعے ایک ملک میں یہ جو مایوسی پھیلائی جا رہی ہے, جی تباہ ہو گئے, مارے گئے, جی ملک ختم ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو مافیاز ہیں. میں پھر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں, ہمارا مقابلہ مافیاز سے ہے. یہ عام لوگ نہیں ہیں, یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں, یہ مافیاز ہیں, جن کا صرف ایک مقصد ہے کہ کسی طرح یہ گورنمنٹ اس لیے گرے کہ کیونکہ ان کی وہ جو کھانا پینا, جو روزی لگی ہوئی تھی, جو حلوے کھا رہے تھے, جو باہر ان کی اپارٹمنٹس تھی, یہ اس کے اوپر ٹانگ نہ آ جائے, کہیں ان کا احتساب نہ ہو جائے. اور یہ بیٹھ کے, اور اس کے اندر میڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کے مسلسل مایوسی پھیلا رہے ہیں. تو ان سے میں آج یہ پوچھتا ہوں کہ اس کا کیا جواب ہے, کہ آپ نے تو جس طرح کی مایوسی پھیلائی ہے, بتائیں کہ یہ گروتھ ریٹ 5.37% کی کیسے ہوئی ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے. یہ جو ساری میں نے سیکٹرز کے اندر گروتھ ہو رہی ہے, یہ بڑھ رہے ہیں, یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اگر یہ اتنے برے حالات تھے تو یہاں تو آج بینکرپٹ ہونا چاہیے تھا لوگوں کو. اس وقت تو لوگوں بے روزگاری بڑھنی چاہیے تھی. روزگار بھی بڑھ رہا ہے, غربت بھی کم ہو رہی ہے, ملک کی دولت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, ٹیکس کلیکشن بھی بڑھ رہی ہے, ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں. تو یہ مایوسی کس چیز کی ہے؟ اور پھر بلومبرگ ایک میگزین ہے جو کہ پھر سے میں کہتا ہوں ساری دنیا میں اکانومیز کو, ہر ملک کی اکانومی کے اوپر تبصرہ کرتی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی جو اب اکانومی ہے وہ سسٹینیبل راستے پہ چلی گئی, اور آگے انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے کہ ملک صحیح طرف آگے جا رہا ہے. ہم تو نہیں کہہ رہے. تو میں اس لیے اپنے لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ بیلنس کریں. تنقید تو اچھی ہوتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو بتائیں, اس کا بھی تو بتائیں کہ یہ جو ملک میں فائدے ہو رہے ہیں. جی, آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. 0519224900. ہمارے ساتھ اگلے کالر کون ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. منیر منصور علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی منصور صاحب, آپ بات کیجئے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. جی بہت بہت شکریہ وزیر اعظم عمران خان سر کا. اور میں بس یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو میرا گھر میرا پاکستان اسکیم ہے, اس کے تھرو میں نے اپنا گھر لیا ہے. تو اس بات پہ میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی جو پروسیس تھا, جس کے تھرو بہت ایزی وے میں مجھے میزان بینک کے تھرو مجھے اپنا گھر ملا. آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اپنے گھر میں رہ رہا ہوں. تو اس بس یہ بات مجھے شیئر کرنی تھی کہ ان کی پازیٹیو تھاٹ اور اچھی چیزوں کی وجہ سے. شکریہ جی, بہت بہت شکریہ. اگلے کالر سے سوال اگر ہے تو ضرور کیجئے. 0519224900. جی کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ظفر سعید الوی لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی ظفر بھائی, سوال کیجئے گا وزیر اعظم صاحب سے. ایک سوال ہے انصاف کے حوالے سے. ملک بھر میں انصاف کا نظام جتنا مفلوج ہو گیا ہے, ایک عام آدمی عدالتوں کا رخ کرنے سے گھبراتا ہے. جیسا کہ صاحب آپ نے خود کہا تھا کچھ دن پہلے کہ ہم بدقسمتی سے کرپشن کے ملزموں کو سزا تک نہیں دلوا سکتے. تو وزیر اعظم صاحب, ایک عام آدمی کس سے انصاف مانگے؟ مہربانی فرما کے آپ انصاف کا کوئی ایسا نیا نظام, ایسا میکانزم سیٹ کر جائیں تاکہ ہر کسی کے لیے انصاف کی فراہمی ممکن ہو سکے.
جی شکریہ. دیکھیں 25 سال پہلے جب پارٹی بنائی تھی اس کا نام انصاف کی تحریک رکھا تھا، تحریک انصاف. اور اب ہمارا جو گول تھا، ہمارا جو نظریہ تھا وہ اسلامی فلاحی ریاست تھا. اب میں اس کے اوپر بھی ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں میں کئی دفعہ میں دیکھتا یہ ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں عمران خان نے کہا تھا ریاست مدینہ بن جائے گی، دیکھیں یہ بھی برا ہے وہ بھی برا ہے. یعنی کہ جو 70 سال میں اس ملک کے چیزیں خراب ہوئی ہیں وہ عمران خان نے ایک دم ہی آ کے ٹھیک کر دینی ہے. دیکھیں میں نے تو یہ کبھی آپ کو نہیں کہا تھا کہ ایک دم یا دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی. میں نے تو 25 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سفر شروع ہوگا وہ نظام، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست بنائی تھی، جس کی جو ماڈل بنایا تھا، جس سے مسلمانوں نے دنیا کی عظیم سویلائزیشن کتنے 100 سال تک رہے تھے. تو پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں جب 25 سال پہلے جب یہ کہا تھا تو کیا میرا ذہن میں کیا تھا. دیکھیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پہ چلو. تو ہم وہاں تو پہنچ کبھی بھی نہیں سکتے کہ جدھر وہ اللہ نے جو ان کو مقام دیا ہے، لیکن انہوں نے حکم دیا ان کے راستے پہ چلو. اور علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کا معاشرہ اوپر آتا ہے تو وہ ہمیشہ اسی راستے پہ چل کے اوپر آتا ہے. جب نیچے چلا جاتا ہے تو اس راستے سے دور ہو جاتا ہے، جب اوپر آتا ہے تو اس راستے پہ چلتا ہے. اب دیکھیں وہ راستے میں ذرا اپنی قوم کے لیے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آج، یہ آپ سب نے ضرور سمجھنا ہے، اور میں اپنے خاص طور پہ نوجوانوں کو یہ چیز کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں دو قرآن کی آیتیں ہیں اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو حدیث ہے، یہ ذرا پلیز اپنے ذہن میں ڈال لیں. ایک کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جدھر طاقتور کو وہ جب جرم کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی، لیکن صرف کمزور کو سزا ملتی تھی. اور انہوں نے پھر کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی. اصل میں وہ کہہ رہے ہیں قانون کی حکمرانی کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اور دوسری قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں سب سے عظیم قوم بنایا ہے دنیا کی امامت کرنے کے لیے. تم اور ہے امر بالمعروف، تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور برائی کو دباتے ہو، بدی کو کرش کرتے ہو. یہ اگر آپ سمجھ جائیں نا، میں اپنی قوم کو آج کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے مسئلے کیا ہیں. سارے مسئلے ادھر سے شروع ہوتے ہیں. ہمارا جب ملک بنا، ہمارا جو گریٹ لیڈر تھا قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے سب ایک چیز ان کو جانتے تھے کہ وہ قانون کی بالادستی پہ کھڑے تھے. وہ اپنے آپ کو قانون کے نیچے، اپنے اوپر قانون رکھا ہوا تھا، اپنی مثال سے ملک چلاتے تھے. وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والے تھے. اور سنت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح انہوں نے مدینہ کی ریاست میں قانون کی بالادستی پہلے قائم کی، خوشحالی نہیں پہلے آئی تھی، پہلے قانون کی بالادستی آئی تھی، قانون کی حکمرانی آئی تھی. کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. 2 خلیفہ وقت ان کو جا کے عدالت میں کھڑا ہونا پڑا. اور پھر دوسری آیت، یہ جو میں نے یہ جو آیت آپ کو بھی بتائی ہے کہ دیکھیں ایک معاشرہ جو مدینہ کی ریاست کی جو انہوں نے بنیاد رکھی تھی، وہ حکومت کو نہیں کہا، عوام کو کہا کہ تمہیں اللہ نے سب سے عظیم قوم بنایا ہے، لیکن ساتھ کہہ دیا کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور بدی کو کرش کرتے ہو. اب ان دو کو آپ کے سامنے لے لیں. میں آپ سب کے سامنے اب یہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا آپ نے اس لیے سمجھنا ہے کہ مجھے اپنے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی خرابی ہے نا وہ ہیں یہ. اب یہ دیکھیں، ہماری جب سے پاکستان بنا، پہلے تو آتے ساتھ ہی جیسی قائد اعظم گئے دنیا سے تو وہ جو نظریہ ضرورت آ گیا. نظریہ ضرورت کیا تھا؟ قانون کی بالادستی ختم کر دی. قانون کی نظریہ ضرورت آ گیا، یعنی کہ طاقتور کے لیے آپ نے ایک اور قانون بنا دیا. وہ پھر چلتا ہی آیا
طاقتور کے لیے ہمیشہ اس ملک میں اور قانون آ گیا اور کمزور کے لیے صرف کمزور جیلوں میں جاتے تھے. میں نے جب 8 دن جیل میں گزارے مشرف کے دور میں، وہاں سب غریب لوگ تھے، اور آج بھی آپ جیلوں میں چلے جائیں آپ کو کوئی طاقتور ڈاکو نہیں ملے گا، غریب لوگ ہیں. سو اس کے لیے سب سے پہلے ایک چیز سمجھیں، معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے. معاشرہ بدی کو خود کرش کرتا ہے. معاشرہ ایک سگنل دیتا ہے کہ ہم یا مجرموں کو، کرپٹ لوگوں کو کوئی جگہ نہیں ہے اس معاشرے کے اندر. اس سے لوگوں کے اندر خوف آتا ہے، کرائم کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں. اگر آپ مجرموں کو، ایک آدمی ہے جھوٹ بول کے عدالت اس کو مجرم قرار دیتی ہے، اربوں روپے کی پراپرٹیز لندن، پہلے اپنے بچے باہر بھگا دیے. کہیں سنا دنیا کے اندر کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر کے بچے باہر بٹھا دیے اور اربوں روپے کی پراپرٹیز پہ رہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی اس سے پوچھو، وہ کہتے ہیں جی مجھے نہیں پتا میرے بچے باہر چلے گئے. دوسرا جو اپوزیشن لیڈر ہے اس نے اپنے بیٹے کو باہر بھجوا دیا ہے، اپنے داماد کو باہر، اور اس کا داماد اور ان کے بیٹے ان کے نون لیگ کے دور میں باہر بھاگے تھے اور اسحاق ڈار باہر بھاگا تھا. ہمارے دور میں نہیں بھاگے تھے. کس چیز سے ڈر رہے تھے؟ میرے اوپر انہوں نے الزام لگایا، میں نے عدالت پہ کھڑے ہو کے 8 مہینے ایک چیز جواب دی، میں تو باہر نہیں بھاگا. یہ کیوں باہر بھاگے ہوئے ہیں؟ اب جب یہ باہر بھاگے ہوئے ہیں اور ہم ان کو معاشرہ ایسے ٹریٹ کر رہا ہے کہ یہ جیسے کوئی بڑے پولیٹیشین ہے، یہ کوئی بہت بڑا کوئی ڈیموکریٹ ہے. اگر معاشرہ ان کو سگنل یہ دے گا کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تو چوری میں پھر کیا برائی ہے؟ پھر اگلی بات کریں، میں کام کیوں کروں، میں کیوں محنت کروں، پڑھائی کروں، محنت کروں، صبح سے 8-9 گھنٹے کام کروں، محنت کر کے پیسے کماؤں، اور دوسرا آدمی قبضہ کر کے کسی کا گھر، کسی کی زمین، طاقتور اربوں پتی بن جائے. کبھی آپ نے سنا ہے امریکہ کے اندر کوئی قبضہ گروپ؟ کبھی انگلینڈ میں قبضہ گروپ سنا ہے؟ کبھی یورپ میں سنا ہے قبضہ گروپ؟ قبضہ گروپ کیا ہے؟ طاقتور کمزور کے بیچاری بیوہ ہوتی ہے اس کے قبضہ کر لیا، کمزوروں کے اوپر قبضے کر لیتے ہیں. تو یہ قانون کی بالادستی نہ ہونے سے ہے. مجھے کہتے ہیں جی شہباز شریف آپ اس سے اپوزیشن لیڈر ہے جناب، آپ اس سے ملتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ملاتے، اس سے بیٹھتے نہیں ہیں. میں اس کو اپوزیشن لیڈر نہیں سمجھتا، میں اس کو قوم کا مجرم سمجھتا ہوں. اپوزیشن لیڈر کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے ایک ملک میں. 1.5-2 گھنٹے کی یہ تقریریں کرتا ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے. تقریر نہیں ہوتی، زیادہ تر جاب اپلیکیشن ہوتا ہے، لیکن 1.5 گھنٹہ لیتا ہے وہاں. ابھی تک یہ نہیں جواب دے سکا کہ جو اس کے بیٹے کا رمضان شوگر مل ہے، ایک نام اس کا کیا نام تھا اس کا؟ مقصود چپڑاسی. مقصود چپڑاسی، ایک چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 400 کروڑ روپیہ کیسے آ گیا؟ 1600 کروڑ روپیہ، 16 ارب روپیہ نوکروں کے نام پہ کیسے آ گیا؟ جب وہ جی انتقامی کارروائی ہو گئی، کبھی ایڈجرنمنٹ لے لیتے ہیں. میں تو عدلیہ سے اپنے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کریں، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے اس کا مسئلہ حل کریں. ہماری ڈیموکریسی ختم ہو رہی ہے کہ ایک آدمی نے جواب دینا ہے. نیب میں اس نے 8 ارب روپے کا جواب دینا ہے، جدھر ٹیز لگی ہوئی، جی پیسے کدھر سے آ رہے ہیں؟ وہ کوئی چینی والا ہے، کوئی پتہ نہیں فلودہ والا ہے، جو کبھی ملک سے باہر نہیں گئے، وہ باہر سے کروڑوں روپے ان کو بھیج رہے ہیں. کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. ہمیں کہے جی میرے، اچھا اس سے پوچھے جی بیٹے کا، وہ جی بیٹے کو باہر بھجوا دیا اس سے جی جا کے پوچھیں. یہ کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ یہ کون سے مہذب معاشرے میں ایسے ہوتا ہے؟ اور مجھے کہتے ہیں جی اس کو اپوزیشن لیڈر عمران خان ملتا نہیں ہے. میں اگر اس کو ملتا ہوں تو میں اس کا مطلب کہ جرم میں کوئی بری چیز ہی نہیں ہے، میں اپنے معاشرے کو زیادہ نقصان پہنچا رہا ہوں. اگر معاشرے کے اندر آپ نے تباہ کرنا ہے تو ایٹم بم سے نہیں تباہ ہوتا، آپ اس کی اخلاقیات ختم کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے، تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور چور کو آپ کچھ نہ کریں اور چھوٹے چھوٹے چوروں کو بیچاروں کو جیلوں میں ڈال دیں. اس لیے میری قوم کو 2 چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں. آپ نے اگر دیکھنے ہیں کہ خوشحال معاشرے، میں نے ساری زندگی ساری دنیا میں ٹریول کیا کرکٹ کی وجہ سے، میں نے دنیا کے نظام دیکھے ہوئے ہیں. سوئٹزرلینڈ کچھ نہیں ہے وہاں سوائے گائے بھینسیں اور پہاڑ ہیں. گائے بھینسیں نہیں، گائے اور پہاڑ ہیں.
سب سے خوشحال علاقہ ہے دنیا کے اندر. آپ کیوں ہیں خوشحال؟ ورلڈ بینک کا ایک انڈیکس ہے جس کو کہتے ہیں رول آف لا انڈیکس، یعنی کدھر قانون انصاف سب سے زیادہ ہے. سوئٹزرلینڈ میں تقریباً 100% ہے. مسلمان ملکوں کسی کا 7% ہے، کسی کا 8% ہے، کسی کا 15% ہے. ہم جو اس عظیم شخصیت کے امتی ہیں، ہم امتی کا یہ حال ہے کہ ہم انصاف نہیں قائم کر سکتے. اور انہوں نے جس عظیم شخص نے کہا ہوا کہ تمہاری قوم برباد ہو جائے گی اگر طاقتور کو نہیں تم پکڑو گے، اور وہ ملک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں ہیں لیکن وہ ان کی سنت پہ چلتے ہیں، اور وہ رحمت العالمین ہیں، سب انسانوں کے لیے وہ پیغام لے کے آئے تھے. تو اس کا مطلب کہ جو بھی انسان انسانی معاشرہ ان کے پیغام پہ چلے گا وہ اس کو فائدہ، اللہ کی برکت آئے گی اس پہ. جو بھی آج آپ دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں جو امیر ملک ہیں، ان ساروں کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں قانون کی بالادستی ہے. وہاں بڑے بڑے ڈاکوؤں کو اس طرح پھول نہیں پھینکا کرتے ان کے اوپر. صحافی کہہ رہے ہیں جی وہ مجرم باہر لندن میں، اسے جی تقریر کرنے کا موقع دے. صحافی کہہ رہے ہیں، سینئر صحافی، تو پھر جیل بھی کھول دیں. مجھے یہ بتائیں جیلوں میں وہ بیچارے غریبوں کا کیا قصور ہے؟ ان کو تو بیچارے وہ جب جیل میں جاتے ہیں ان کے بیوی بچوں کو کھلانا پلانے کا نہیں ہوتا، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس پریویلیج کلاس بنا دینی ہے وہ قانون کے اوپر ہے، اور عمران خان جی بہت برا ہے، دیکھیں جی وہ ملک کو ساتھ نہیں لے کے چل رہا. میں سب کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار ہوں، جو بھی ہو. یعنی جس کا نظریہ میرے سے نہیں ملتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اور ڈیموکریسی کا مطلب ہی ہے، پی ٹی ایم ہے، ٹی ایل پی ہے، جو بھی ہے دنیا میں، بلوچ ہے، جو خوش نہیں ہے، سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن مجرموں سے میں اگر جس دن میں ان کو این آر او دوں گا، ان سے مفاہمت کروں گا، میں اس ملک سے اور اللہ سے غداری کروں گا. آج اگر آپ نے دیکھنا ہے یہ جو کامیاب معاشرے ہیں، سنگاپور جو ہمارے سامنے اوپر کہاں سے کہاں پہنچ گیا، جیسے ان کا وزیر پکڑا گیا کرپشن پہ، اس نے خودکشی کر لی، کیونکہ اسے پتا تھا معاشرے پہ اب میرا کوئی جگہ نہیں ہے. امریکہ کے اندر ایک برنی میڈوف تھا، اس نے بہت بڑا معاشرے کے اندر اس کا نام تھا. اس کا جب فراڈ پکڑا گیا، بیٹے نے خودکشی کر لی، بیوی نے طلاق دے دی، اور جو دوسرا بیٹا وہ گھر میں ہی رہ گیا اور وہی مر گیا، اس نے نکلا ہی نہیں گھر سے، کیونکہ معاشرے میں جگہ ختم ہو گئی. ہم جب تک، میں تو اپنی پوری کوشش کروں گا لیکن میں اپنی قوم کو پیغام دیتا ہوں، جب تک آپ عشق تو کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب تک ان کے راستے پہ نہیں چلیں گے، انہوں نے جو احکامات دیے وہ ان پہ نہیں کھڑے ہوں گے، یہ نہ سمجھے کہ صرف عمران خان آ کے کچھ جادو کا ڈنڈا ہلائے گا اور سارا ملک ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایک ہم نے مل کے جدوجہد کرنی ہے. جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے، اور ہمیں احساس ہے کہ بہت سے لوگ بیرون ملک سے بھی اور پاکستان سے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی کال ملے. اگر آپ کی کال نہیں ملتی تو میں آپ کو ایک ویب سائٹ بتاتا ہوں. یہ سٹیزن پورٹل کی ویب سائٹ ہے، citizenportal.gov.pk. اس پر بھی آپ اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں. پھر پرائم منسٹر کا جو پورٹل ہے، جو ایپ ہے، وہ آپ اپنے فون پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کی شکایت کا وہاں بھی ازالہ نہیں ہو رہا تو پھر ایک ہیلپ لائن ہے، یہ آپ ضرور نوٹ فرمائیں. اس ہیلپ لائن پہ آپ کال کریں اور اپنا ریفرنس نمبر بتائیں، جو آپ کی شکایت کا جو آپ کو کوڈ نمبر آتا ہے وہ بتائیں اس ہیلپ لائن پہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، 051-900-111 051-900-111. اور ایک واٹس ایپ نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں جس پہ آپ اپنا اگر شکایت کا ازالہ نہیں ہوتا تو آپ اپنا کوڈ وہاں پہ بھی بھیج سکتے ہیں، اپنا پرابلم وہاں پر بھی بھیج سکتے ہیں. اور وہ واٹس ایپ نمبر ہے، نوٹ فرما لیجئے، +92-341-057-5300. آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ. وزیر اعظم عمران خان عوام کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جوابات پیش کر رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ کامیابی ہمیں ملے.